آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ ضمیر رضوی سے خبریں سنیے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سبھی سے صفائی ستھرائی کو روزمرہ کی زندگی کا لازمی حصہ بنانے کا عہد کرنے کی اپیل کی ہے۔ وزیراعظم نے 10,000 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت کے مختلف پروجیکٹوں کا افتتاح کیا۔ بابا قوم مہاتما گاندھی اور سابق وزیراعظم لال بہادر شاستری کو ان کے یوم پیدائش پر آج قوم خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ وزیراعظم جھارکھنڈ میں 83,000 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ بہار کے 16 ضلعوں میں سیلاب کی صورتحال بدستور سنگین بنی ہوئی ہے۔ راحت اور بچاؤ کارروائیاں زور و شور سے جاری ہیں۔ مغربی ایشیا میں بڑھتی کشیدگی کے درمیان نئی دلی نے اپنے شہریوں کو ایران کے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اور نشانے بازی میں پیرو میں جاری ISSF جونیئر عالمی چیمپئن شپ کے چوتھے دن بھارت نے سونے کے مزید 5 تمغے جیت لیے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج سبھی سے زور دے کر کہا کہ وہ صفائی ستھرائی کو اپنی زندگی کا اہم حصہ بنائیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ سوچھتا محض ایک مرتبہ کا وعدہ نہیں بلکہ زندگی بھر کا عزم ہے۔ سوچھ بھارت مشن کے 10 سال مکمل ہونے کے موقع پر نئی دلی میں سوچھتا ہی سیوا 2024 پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے زور دیتے ہوئے کہا کہ صاف ستھرے بھارت کی حصول یابی کے لیے مسلسل کوششیں کی جانی چاہیے۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کرتے ہوئے کہ سوچھ بھارت مشن کی کامیابی میں سبھی نے اپنا تعاون کیا ہے، صفائی ستھرائی کو ایک جن آندولن بنانے میں 140 کروڑ بھارتیوں کے غیر متزلزل جذبے کو سلام پیش کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ سیوا پکھواڑے کے محض 15 دن میں ملک بھر میں 27 لاکھ سے زیادہ تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جن میں 28 کروڑ سے زیادہ افراد نے شرکت کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ آج کا دن مہاتما گاندھی اور ملک کی دیگر عظیم شخصیات کے بھارت کے خواب کو پورا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ جناب مودی نے سوچھ بھارت مشن کی کامیابی میں سبھی ہم وطنوں، صفائی کرمچاریوں، مذہبی رہنماؤں، ایتھلیٹس، مشہور و معروف شخصیات، غیر سرکاری تنظیموں، NGOs اور میڈیا کے افراد کے گنا قدر تعاون کی ستائش کی۔ وزیراعظم نے اس بات کو نمایاں کیا کہ آج صفائی ستھرائی سے متعلق 10,000 کروڑ روپے مالیت کے مختلف پروجیکٹوں کا افتتاح کیا گیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ مشن امرت کے تحت مختلف شہروں میں پانی اور آلودہ پانی کو صاف کرنے کے پلانٹس لگائے جائیں گے۔ اس موقع پر وزیراعظم نے کچرے اور گندے پانی کی نکاسی اور صفائی ستھرائی سے متعلق 9,600 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت کے مختلف پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ ان پروجیکٹوں میں امرت اور امرت 2.0 پہل کے قدمیوں کے تحت صاف ستھری گنگا کا قومی مشن شامل ہے۔ وزیراعظم نے رائے زنی کی کہ اب سے جب 21ویں صدی کے بعد بھارت کا مطالعہ کیا جائے گا تو سوچھ بھارت ابھیان کو یقیناً یاد کیا جائے گا۔ جناب مودی نے اس بات کو نمایاں کیا کہ 10 سال پہلے ملک کی 60% سے زیادہ آبادی کو مجبوراً کھلے میں رفع حاجت کے لیے جانا پڑتا تھا، جو کہ انسانی وقار کے خلاف تھا۔ انہوں نے اس بات کو مزید اجاگر کیا کہ اسکولوں میں علیحدہ بیت الخلاء تعمیر کیے جانے کے سبب لاکھوں اسکولوں میں لڑکیوں کی پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑ دینے کی شرح میں نمایاں کمی آئی ہے۔ یونیسیف کے ایک مطالعے کا حوالہ دیتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ صفائی ستھرائی کی صورتحال بہتر ہونے کی وجہ سے گاؤں کے کنبوں کی ہر سال اوسطاً 50,000 روپے کی بچت ہو رہی ہے۔ قوم آج بابا قوم مہاتما گاندھی کی 155ویں یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیراعظم نریندر مودی نے باپو کے یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ ملک بھر میں اور بیرون ملک میں بھارتی مشنوں میں بہت سی تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ قوم آج سابق وزیراعظم لال بہادر شاستری کو بھی ان کے 120ویں یوم پیدائش پر یاد کر رہی ہے۔ نائب صدر، وزیراعظم، لوک سبھا اسپیکر، مرکزی وزراء اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے دلی میں لال بہادر شاستری کی سمادھی وجے گھاٹ جا کر انہیں گلہائے عقیدت نظر کیے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج جھارکھنڈ کے ہزاری باغ کا ایک روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ اپنے دورے کے دوران جناب مودی 83,000 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور افتتاح کریں گے۔ ان پروجیکٹوں میں 79,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی مجموعی لاگت سے دھرتی آبا جن جاتیہ گرام اتکرش ابھیان کا آغاز شامل ہے۔ قبائلی برادری کو بااختیار بنانے اور ریاست بھر میں دیہی بنیادی ڈھانچے کو وسعت دینے کی کوششوں کو ان کثیر رخی پروجیکٹوں سے نمایاں طور پر فروغ حاصل ہوگا۔ دھرتی آبا جن جاتیہ گرام اتکرش ابھیان ایک اہم قدم ہے جس کا مقصد قبائلی دیہاتوں میں ہمہ گیر ترقی کو فروغ دینا اور سیاسی اور سماجی منظرنامے میں تبدیلی لانا ہے۔
یہ مہم تقریباً 63,000 گاؤں کو فائدہ پہنچائے گی، جس میں 5 کروڑ سے زیادہ قبائلی لوگ شامل ہوں گے۔ جناب مودی ریاست میں بی جے پی کی پریورتن یاترا کے اختتام کے موقع پر گاندھی میدان میں عوامی جلسے سے خطاب بھی کریں گے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بہار کے 16 ضلعوں میں سیلاب کی صورتحال اب بھی سنگین بنی ہوئی ہے۔ گزشتہ 48 گھنٹوں میں کوسی، سیمانچل اور مشرقی حصوں میں کئی نئے خطے متاثر ہوئے ہیں۔ مدھے پورہ اور سہرسہ ضلعوں میں کوسی میں طغیانی آنے کے سبب کئی گاؤں پر اثر پڑا ہے۔ کوسی، باگمتی اور گنڈک سمیت کئی دریاؤں میں سیلاب آنے کی وجہ سے کھگڑیا اور مظفر پور اضلاع کے بہت سے حصے متاثر ہوئے ہیں۔ کارے، باگمتی اور کملا دریاؤں میں پانی کی سطح تیزی سے بڑھنے کے سبب سمستی پور میں بھی سیلاب کے پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 12 لاکھ سے زیادہ لوگوں پر سیلاب کا اثر پڑا ہے۔ سیتامڑھی اور دربھنگہ ضلعوں میں، جو سب سے زیادہ متاثر ہیں، امدادی کارروائیوں میں تیزی لانے کی غرض سے خصوصی افسران مقرر کیے گئے ہیں۔ کئی علاقوں میں لوگ بجلی کے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ صحت کا محکمہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں کشتی کے ذریعے ایمبولینس کی سہولت فراہم کر رہا ہے۔ بھارتی فضائیہ بدترین متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں میں مدد کر رہی ہے۔ زراعت کے محکمے کے عہدیداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ ایک ہفتے کے اندر سیلاب سے ہونے والے فصلوں کے نقصان کا اندازہ لگائیں۔ مغربی ایشیا میں بڑھتی کشیدگی کے درمیان وزارت خارجہ نے اپنے شہریوں کو ایران کے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اپنے مشورے میں وزارت نے ایران میں قیام پذیر بھارتیوں کو چوکس رہنے اور تہران میں واقع بھارتی سفارت خانے سے رابطے میں رہنے کو کہا ہے۔ وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ وہ خطے میں بگڑتی سلامتی کی صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس سے پہلے ایران نے کل رات اسرائیل پر میزائل سے زبردست حملے کیے، جس سے مغربی ایشیا کے خطے میں مکمل جنگ شروع ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے مسلح گروپوں حماس اور حزب اللہ کے سینئر رہنماؤں کی حالیہ ہلاکت کے جواب میں میزائل حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ تقریباً 180 میزائل داغے گئے، جن میں سے زیادہ تر کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ اس نے کہا کہ کل رات کے حملے میں کسی جانی نقصان کی کوئی خبر نہیں ملی ہے اور اسرائیل کی فضائی حدود میں مزید کوئی خطرہ نظر نہیں آتا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور اسے اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اسرائیل کے حلیفوں نے حملے کی مذمت کی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کے لیے مکمل حمایت کا عہد کیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ اور یورپی یونین نے جنگ بندی پر زور دیا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی آج اس معاملے پر میٹنگ ہونے والی ہے۔ اس دوران مغربی ایشیا کے خطے میں موجودہ صورتحال کے پیش نظر تل ابیب میں بھارت کے سفارت خانے نے اسرائیل میں مقیم بھارتی شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ احتیاط برتیں، ملک کے اندر غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں اور محفوظ پناہ گاہوں کے قریب رہیں۔ نشانے بازی میں بھارت نے پیرو کے شہر لیما میں جاری ISSF جونیئر عالمی چیمپئن شپ کے چوتھے دن سونے کے مزید 5 تمغے جیتے ہیں۔ دیوانشی نے خواتین کے 25 میٹر پسٹل مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا۔ انہوں نے اٹلی کی کرسٹینا مگنانی کو فائنل میں 2 پوائنٹ سے شکست دی۔ فرانس کی ہیلوئس فور تیسرے مقام پر رہیں۔ دیوانشی کے لیے سونے کا یہ دوسرا تمغہ ہے، کیونکہ انہوں نے جونیئر خواتین کے 25 میٹر پسٹل مقابلے میں بھارت کی تیجسوینی اور وبھوتی بھاٹیا کے ساتھ مشترکہ طور پر سونے کا تمغہ جیتا تھا۔ سرکردہ نشانے باز مکیش نیلاولی بھارت کے لیے ایک اور سٹار بن کر ابھرے ہیں۔ انہوں نے سونے کے مزید 2 تمغے جیتے ہیں، جس کے بعد اس چیمپئن شپ میں انہوں نے اب تک کل 3 تمغے جیت لیے ہیں۔ انہوں نے 585 کے اسکور کے ساتھ جونیئر مردوں کے 25 میٹر پسٹل مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ وہ اپنے ہم وطن کھلاڑی سورج شرما سے 2 پوائنٹ آگے رہے، جنہوں نے اس مقابلے میں بھارت کے لیے چاندی کا پہلا تمغہ جیتا۔ ٹیم مقابلے میں مکیش نیلاولی، سورج شرما اور پردیومن سنگھ نے سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سبھی سے صفائی ستھرائی کو روزمرہ کی زندگی کا لازمی حصہ بنانے کی اپیل کی ہے۔ وزیر اعظم نے 10,000 کروڑ روپے لاگت کے مختلف پروجیکٹوں کا افتتاح کیا۔ بابا قوم مہاتما گاندھی اور سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو ان کے یوم پیدائش پر قوم آج خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم جھارکھنڈ میں 83,000 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ بہار کے 16 ضلعوں میں سیلاب کی صورتحال بدستور سنگین بنی ہوئی ہے۔ مغربی ایشیا میں بڑھتی کشیدگی کے درمیان نئی دلی نے اپنے شہریوں کو ایران کے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اور نشانے بازی میں پیرو میں جاری ISSF جونیئر عالمی چیمپئن شپ کے چوتھے دن بھارت نے سونے کے مزید 5 تمغے جیت لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔